الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبی محمد علیہ وسلم۔ آیت مقدسہ 61 اور 62 اور 63 کی تفسیر میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت مقدسہ جو 63 ہے اس میں ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، اور یہ دوسری ویڈیو ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ قرآن کے احکام پر عمل کی ترغیب دلائی جائے گی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق ان پر عمل کرنا ہے، فقط زبان سے بالترتیب ان کی تلاوت کرتے رہنا یہ صرف نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کوئی بادشاہ اپنے کسی حکمران کی طرف اپنی سلطنت میں ایک خط بھیجے اور اس خط میں یہ بولے کہ آپ نے میرے لیے اتنے وقت میں ایک محل فلاں شہر میں تعمیر کرنا ہے، اور جب وہ بادشاہ کے حکمران تک وہ خط پہنچے تو وہ خط کو روزانہ بار بار پڑھتا رہے مگر محل تعمیر نہ کروائے۔ جب بادشاہ وقت پر پہنچے گا وہاں پہ اور شہر میں محل نہ پائے گا تو ضرور جو وہ حکمران تھا بادشاہ کی طرف سے اس پر عتاب ہوگا، وہ سزا کا مستحق ہوگا کہ اس نے بادشاہ کا کہنا نہیں مانا، بس خط کو پڑھتا رہا۔ بالکل اسی طرح علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ قرآن ایک خط کی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے کہ اس کے حکم کے مطابق دین کے ارکان جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان پر عمل کیا جائے۔ محض اس کی صرف تلاوت کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہ کرنا، تو ان کا فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر انہیں فائدہ نہیں دے گا، عمل سے ہی فائدہ حقیقی طور پر ملے گا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔